سالار اینتھونی صلاح الدین ایوبی کے خلاف مسلسل ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا۔ والی حلب سلطان ملک صالح اور حاکم موصل سے ملاقاتیں کرنے کے بعد اینتھونی شاہ ریمنڈ کے پاس یروشلم پہنچا۔ پہلے اس نے حشیشان کی تباہی اور بربادی کی تفصیلی خبر دی اور پھر نئے اتحاد کی نوید سنائی۔ عیار ریمنڈ کچھ دیر تک شیخ الجبال اور اس کے آدم خوروں کی موت پر افسوس کا اظہار کرتا رہا۔ ہائے میرے کیسے عظیم و مخلص دوست تھے، ہم سب پر مقدس باپ اور بیٹے کی رحمتیں نازل ہوں۔ اس عیارانہ تعزیت کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے سالار اینتھونی کی طرف دیکھا۔ سلطان ملک صالح اور سیف الدین کو اس نئے دوستانہ اتحاد کی بھرپور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں ان دونوں کی شکستہ حالت کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ جواب میں اینتھونی کے ہونٹوں پر بھی انتہائی فریب کارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں جب موصل اور حلب سے رخصت ہوا تھا تو ان دونوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ شاہ یروشلم کا اشارہ پاتے ہی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ گھٹنے ٹیکنے کے بعد تو سجدہ کرنے کی رسم ہی باقی رہ جاتی ہے۔ سالار اینتھونی کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ پھر اس نے اس شرط پر اتحاد ثالثہ کی منظوری دے دی کہ دمشق کا پورا علاقہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شاہی یروشلم سے ملاقات کرنے کے بعد سالار اینتھونی تیز رفتاری کے ساتھ دوبارہ موصل پہنچا اور سیف الدین کے سامنے ریمنڈ کی شرط دہرائی۔ سیف الدین کچھ دیر تک پس و پیش سے کام لیتا رہا، مگر اس کے عیاش امراء نے جو انتہائی درجے کے ناکارہ اور بزدل تھے، صاحب موصل کو یہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر شاہی یروشلم کی شرط مان لی جائے اور اس کے ساتھ یہ جواز بھی پیش کیا کہ دمشق پر صلیبیوں کا قبضہ ہو جانے سے موصل کی سلامتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آخر سیف الدین نے اپنی زمین کے ایک ٹکڑے کو بچانے کے لیے شاہی یروشلم کے ہاتھ دمشق کا سودا کر لیا۔ پھر جب یہ خبر سلطان ملک صالح کو پہنچی تو وہ خود موصل آ کر سیف الدین سے ملا اور اس معاہدے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ والی موصل نے بہت جلد اپنی چرب زبانی سے ناتجربہ کار سلطان ملک صالح کو شیشے میں اتار لیا۔ ایسے معاہدے دیر پا اور مستقل نہیں ہوتے، ہواؤں کا رخ دیکھ کر عہد و پیمان کیے جاتے ہیں اور موسم بدلتے ہی توڑ دیے جاتے ہیں۔ سیف الدین نے عیار سیاست دانوں کی پرانی منطق اور دلیل پیش کرتے ہوئے اور اگر ہمارے لیے ریمنڈ کے ساتھ معاہدہ قائم رکھنا ناگزیر ہو جائے تب اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، دمشق تو ہمارے ہاتھ سے جا ہی چکا، اب اس پر صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو یا ریمنڈ کا، تمہارے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں تو یہ امید کی کرن بھی نظر آتی ہے جیسے ہی ریمنڈ کی فوج ادھر کا رخ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی دمشق کے دفاع کے لیے ضرور آگے آئے گا۔ پھر یہ فوجی تصادم کیا صورت اختیار کرے گا یہ خدا پر چھوڑ دو، اور اس خون ریز مارکے میں ریمنڈ بھی ہلاک ہو سکتا ہے اور صلاح الدین بھی۔ والی موصل سیف الدین نے ایک عقلی مگر سطحی دلیل پیش کر کے اپنے چچا زاد بھائی سلطان ملک صالح کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اس ضمیر فروش حاکم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عظیم چچا سلطان نور الدین محمود زنگی کے عظیم ورثے کو کس بے رحمی کے ساتھ کتنی کم قیمت پر فروخت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے دفاعی انتظامات اور دیگر معاشرتی اصطلاحات میں ہم متن مصروف تھا کہ اتحاد ثالثہ کے مطابق شاہی یروشلم ریمنڈ نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ پھر اس کی فوج نے راتوں رات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر رملہ پر قبضہ کر لیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کے سراغ رسانوں نے اسے یہ اطلاع پیہم پہنچائی تو والی مصر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ والی مصر کی اس بے پرواہی کی دو بنیادی اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے مقبوضہ علاقوں کے نظم و نسق کو درست کرنے میں بہت زیادہ مشغول تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ عیسائیوں کی عیارانہ فطرت اور شر انگیزیوں سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ صلیبی حکمراں اکثر صلاح الدین ایوبی کی توجہ مبذول کرانے اور اس کی اصلاحی عمل کو روکنے کے لیے نئے نئے محاذ کھول دیا کرتے تھے تاکہ والی مصر یکسوئی کے ساتھ اپنا کام جاری نہ رکھ سکے، مگر اس بار یہ عیسائیوں کی کوئی شرارت نہیں تھی بلکہ ریمنڈ کا ایک جامع منصوبہ تھا جس کے پیچھے اتحاد ثالثہ کام کر رہا تھا، اور یہ والی مصر کی بے خبری تھی کہ اسے اتحاد ثالثہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔
پھر جب نگراں شاہ یروشلم ریمنڈ رملہ پر قبضہ کرنے کے بعد آگے ہی بڑھتا چلا گیا اور دمشق کی شاہراہ پر ایک فوجی چوکی قائم کر دی تو صلاح الدین ایوبی کو دشمن کی اس حرکت کی شدت کا احساس ہوا۔ نتیجتاً اس نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو مصر کی نگرانی پر مقرر کیا اور خود 5000 سپاہیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے دمشق پہنچا۔ اس دوران ریمنڈ نے دریائے اردن کے قریب ایک قلعہ بھی فتح کر لیا۔ یہ قلعہ عقوب کے نام سے مشہور تھا اور سیاسی اور جنگی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ایک طرف دریائے راستے کا دفاع کرتا تھا اور دوسری طرف اس سے بانیاس کے میدانی علاقے کی بھی حفاظت ہوتی تھی۔ یہ علاقہ زراعتی اعتبار سے بھی دمشق کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ زمین چاول کپاس کی فصلوں کے لیے انتہائی سازگار تھی۔ یہاں لیموں کے باغات بھی بکثرت تھے۔ اب تک یہ زرخیز علاقہ دوستانہ طریقے سے مسلمانوں اور فرینکس کے درمیان تقسیم تھا۔ شابلوت کا ایک بہت بڑا درخت دونوں قوموں کی سرحدیں جدا کرتا تھا۔